حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے لیے ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس سے پہلے کہ میری عقل میں فطور آئے، میری گرفت کمزور ہو اور میرے فیصلوں میں وہ قوت نہ رہے، قوت فیصلہ نہ رہے، اور یہ کیفیت بڑھاپے کی آئے، تو اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور اس حال میں بولا کہ اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اللہ اپنے نبی کے شہر کی تدفین، دفن ہونا عطا فرما، مٹی عطا فرما، اور اپنے راستے کی شہادت عطا فرما. انہوں نے دو دعائیں مانگی. ایک دعا کیا تھی؟ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما. دوسری دعا کیا تھی؟ مدینہ کی مٹی عطا فرما. اس وقت اس دعا کا قبول ہو جانا بڑا عجیب لگتا تھا. کیوں؟ پوائنٹ کیا تھا؟ صحابہ حیران ہوتے، دعا قبول کیسے ہوگی بھائی؟ بڑی عجیب، دو مختلف چیزیں مانگ لی. دیکھیں بھائی، شہید ہوں تو بارڈر پہ جائیں. وہ بارڈر ادھر سے جناب ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران کے قریب، ادھر سے آذربائیجان کے قریب، ادھر سے جناب عراق سے بھی آگے نکل گیا، ادھر ایک طرف جناب وہ کیا کہتے ہیں افریقہ کے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو بارڈر پہ جا کے اگر شہید ہوں تو دفن یہاں کیسے ہوں؟ اور مدینہ میں دفن ہوں تو شہید کیسے ہوں؟ شہید کا تو حکم ہے جہاں شہادت آ گئی بس وہیں دفن کر دو. ایسے تو نہیں کہ سب کو مدینہ لے آؤ. تو یہ دو باتیں تھی. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ یہ نہیں آیا؟ مانگنے والے نے اپنا مانگا، دینے والے نے اپنا دین کا انتظام کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کا واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں مصلی نبوی پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، احسان کی حالت میں موجود ہیں. حالت احسان، نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے قرب الہی کی، وہاں آپ کو زخم لگایا گیا اور وہی شہادت کی وجہ بنی. آپ کو مدینہ کی کسی گلی میں شہادت مل جاتی تب بھی دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں دی. آپ جنت البقیع میں دفن کر دیے جاتے تب بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا.